لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس سے سب کچھ پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلی سرکشی کر رہا ہے. اور رآہ استغنی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، بے پرواہ سمجھ رہا ہے. ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف تمام کو لوٹ کر کے جانا ہے. یہ سورہ علق ہے، اور اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ باتیں آ چکی ہے کہ سب سے پہلے وحی کے اعتبار سے جو 5 آیتیں نازل ہوئی انہی صورت کی آیتیں تھیں. سب سے پہلے صورت وحی کے اعتبار سے یہی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. اس میں اللہ رب العزت نے اقرأ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. وہاں پر یہ حضرت جبریل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے تھے. وحی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا. اقرأ 2 مرتبہ لائے. تو پہلے مرتبہ کے ذریعے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، قرآن کو پڑھیے. اور دوسرے اقرأ وربک الاکرم، اس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے جس احکامات کا پابند بنایا ہے، جو نبوت ہم نے آپ کو دی ہے، جو احکامات، جو وحی ہم آپ پر نازل کرتے ہیں، وہ ہمارے بندوں تک توحید کا پیغام پہنچائیے. اور بندوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پر عمل کیجیے. تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، ان 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کو بتایا ہے. پچھلی مجلسوں میں ہمارے سامنے بات آ چکی. آگے کی آیت کلا ان الانسان لیطغی، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں رہتے تھے وہ ماحول کفر و شرک کا تھا. لوگ 360 بتوں کو پوجنے والے ایسے ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے. اور ایسے ماحول کے اندر، ایسے لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا. اور ظاہر بات ہے کہ جب ایسے ماحول اور لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہے، 360 بتوں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، ان کو وحدانیت توحید کا پیغام دینا، تو ظاہر بات ہے لوگ دشمنی پر اتر آئیں گے، مخالفت کریں گے کہ اب تک ہم 360 کی عبادت کرتے تھے، اب آپ کہہ رہے ایک اللہ کی عبادت کرو. ظاہر بات ہے مخالفت کریں گے. تو اللہ رب العزت نے اسی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی کر رہے تھے، سب سے بڑے ابو جہل، اس کا اس
آگے کی آیتوں میں تذکرہ کیا ہے، اس کا پس منظر اور آگے کی آیتیں جو نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول بتایا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جو 5 آیتیں اس سورت کی شروع کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ آگے کی آیت کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہاں سے لے کر سورت کے ختم تک یہ جو آیتیں یہ تو کافی مدت کے بعد، کافی زمانے کے بعد نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا کچھ مدت تک کے۔ مفسرین نے اس مدت 2.5 سال بتائی ہے، کسی نے 3 سال بتائی ہے کہ وحی کا یعنی قرآن کریم کا نزول اللہ رب العزت نے موقوف کر دیا تھا۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے لیکن وحی لے کر نہیں آتے تھے، قرآن کو لے کر نہیں آتے تھے، موقوف رکھا تھا۔ جب یہ مدت ختم ہوئی اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کے بعد یا ایھا المزمل، اور بھی بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیتیں نازل ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جو بھی صورت نازل ہوتی، جو بھی آیت نازل ہوتی، چاہے 1 آیت نازل ہو، 2 آیتیں نازل ہو، جتنا بھی نازل ہوتا تھا فوراً کاتبین جو صحابہ تھے جو کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے، ان صحابہ کو بلاتے، ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھ کے سناتے اور تاکید کرتے کہ بھئی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو اس صورت میں لکھو، ان صورتوں کے بعد اس آیت کے بعد اس صورت کو اس آیت میں، ان آیتوں کو اس صورتوں میں لکھو، تاکید کرتے تھے۔ تو یہ جب یہ آیت نازل ہوئی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہاں سے لے کر آخر تک سورت کے ختم تک جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافی مدت کے بعد نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو لکھنے والے صحابہ تھے ان کو حکم دیا کہ بس سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں ان کے بعد ان آیتوں کو لکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کتابت وحی۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر اور شان نزول کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس حرم کے اندر نماز پڑھتے تھے، اور ابو جہل یہ بڑا دشمن تھا اور اس کا بڑا رعب بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت سے نوازا تھا، اس کا خاندان بھی بڑا تھا، اس کے لوگ ماننے والے اور اس کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے والے بہت سارے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عبادت کرتے دیکھتا تو وہ منع کرتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے دھمکانے لگا، دھمکی دینے لگا کہ آئندہ نعوذ باللہ اگر آپ نے یہاں نماز پڑھی تو آپ کی گردن کے اوپر میں اپنا پاؤں رکھ کے آپ کی گردن کو رون ڈالوں گا، کچل ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، تو جو چاہے کر لے، میں تو یہاں ہی نماز پڑھوں گا۔ تو اس کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت بری لگی کہ تو مجھے یہ بات کہتا ہے، میں کون ہوں؟ تو پہچانتا نہیں مجھے؟ میں مکہ کا بڑا مالدار آدمی ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا ہے اور لوگ میرے ماننے والے اتنے ہیں، لوگ میری بڑی تعظیم اور عزت کرتے ہیں، اور تو میرے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے، مجھے منع کرتا ہے۔ میں نے جو چیز سے نماز سے منع کیا تو مجھے سامنے جواب دیتا ہے۔ میرا اتنا لشکر ہے، میرے اتنے ماننے والے ہیں، میرے اتنے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اور اسی شان نزول کے اندر، ان کے جواب کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نازل کی کلا ان الانسان لیطغی، کہ حقیقت تو یہ کہ انسان کھلم کھلی سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، کیوں سرکشی کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے۔ میرے پاس تو مال و دولت اتنی ہے، میرے پاس تو کام کرنے والے اتنے آدمی ہیں، میرے ماننے والے اتنے ہیں، میرا جٹھا اتنا بڑا ہوا ہے، میرا کاروبار اتنا ہے، لوگ میرے پیچھے چلنے والے اتنے ہیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف تمام کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ابو جہل کا نام تو نہیں لیا، کلا ان الانسان عام رکھا، مراد تو اس سے ابو جہل ہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کو تو سرکشی میں آ کر، اپنے مال و دولت کے غرور میں آ کر، اپنے جتھے، اپنے لوگوں، تیرے پیچھے چلنے والے، تیرے خاندان اتنا بڑا ہے، تیرے لوگ اتنے ماننے والے ہیں، اس غرور کے اندر آ کر تو ہمارے نبی کو اس طرح ستاتا ہے، دھمکی دیتا ہے، اور رآہ استغنی، اور تو اپنے آپ کو بے نیاز، بے پرواہ سمجھ رہا ہے۔
تو یہاں مراد تو ابو جہل ہی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے عام انسانوں کو یہ بات اور سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم محتاج کسی کے ہو نہیں سکتے، صرف اور صرف محتاج تم بے پرواہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر وقت انسان اللہ کا بھی محتاج ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کا محتاج ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی پر کب اترتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں سرکشی پر اترنے کے، اور رآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ سمجھنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ آدمی کے پاس ایک تو مال و دولت کی کثرت ہو جائے، اور نمبر 2 اس کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ دوسرے اس کے ماننے والے بھی زیادہ ہو جائے، 2-4 آدمی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہو جائے، تو اس کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، اور یہ ایک مومن کی شان تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی جو نعمت دی ہوتی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے ہو، شہرت کے اعتبار سے ہو، عہدے کے اعتبار سے ہو، منصب کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، وہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اللہ کے بندوں کو اس طرح ستاتا نہیں ہے، اپنے آپ کو عاجزی کرتے ہوئے تواضع کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک سلیم الطبع آدمی جو ہوتا ہے، سلیم الفطرت آدمی جو ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے، ورنہ جس کی طبیعت درست نہیں ہوتی ہے، جس کی فطرت میں طغیانی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس طرح سرکشی کرنے لگتا ہے، اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو کلا ان الانسان لیطغی، اس کے ذریعے سے ابو جہل کا جو پارا چڑھا ہوا تھا، دماغ کا پارا اس آدمی کا چڑھ جاتا ہے 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک تو منی پاور، پیسے، اور دوسرا مسلس پاور، کہ اس کے ماننے والے، میرے اتنے ماننے والے ہیں۔ تو اس کا علاج بھی آگے کی آیت میں بتا دیا، ان الی ربک الرجعی، کہ سچ یہ ہے انسان بڑی سرکشی، کھلم کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ سرکشی کی وجہ مال و دولت کا ہونا، اور رآہ استغنا، اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھنا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشان کرنا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا، اللہ کے مخلوق کو پریشان کرنا، میرے پاس تو یہ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، حالانکہ کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف تمام کو لوٹ کر کے جانا ہے، کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، تو کتنی بھی مال و دولت جمع کر لے، کتنی بھی شہرت حاصل کر لے، کیسا بھی عہدہ تو اس کو مل جاوے، آخر ایک نہ ایک دن تو مٹی میں جانا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر تو نے دنیا کی زندگی اچھے سے گزاری ہے، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو آسانیاں پہنچاتے ہوئے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، مخلوق کو نفع پہنچاتے ہوئے، ان کی خدمت کر کے اگر تو گیا ہے تو اللہ کے پاس تیرا اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ ان الی ربک الرجعی، آخرکار تیرے کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تو نے برائیاں کی ہے، اپنے مال و دولت کے غرور میں آ کر، اپنے جتھے کے غرور میں آ کر اگر تو نے سرکشیاں کی ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے، تو اس کا برا بدلہ اللہ کے ہاتھ اس کو دینا ہے۔ تو ایک مطلب تو ان الی ربک الرجعی کا یہ بتایا کہ انسان اپنے آپ کو جو بے پرواہ سمجھتا ہے، محتاج نہیں سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھ رہا ہے، اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت کا ہونا، اور اس کا علاج بھی بتایا جائے۔ دوسرا مطلب ان الی ربک الرجعی، کہ تو اس کو ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ مطلب تو ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو ایک بنایا ہے، لوگوں کو اپنی کاریگری سونپ دی ہے، لوگوں کو ہر اعتبار سے کسی کام میں مہارت ہوتی ہے۔ کسان ہے، کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اس میں دانہ ڈالا، پانی لگایا، پانی دیا، پھر دانہ پھوٹا، اس کے ذریعے سے گیہوں نکلے، پھر گیہوں کے ذریعے سے اس کو مارکیٹ میں لایا گیا، اس کے بعد تاجر لوگ اس کو خریدتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا چکی والا اس کا آٹا پیستا ہے۔ اسی طرح ایک بڑئی ہے، لکڑی کا کام، صوفہ بنانا، دروازے کھڑکیاں بنانا، یہ الگ الگ سب کے کام سونپے ہوئے۔ ایک انسان کے پاس مال و دولت کثرت سے ہے، بہت روپیہ پیسہ ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے ساری چیزیں خرید لوں، لیکن وہ اگر یہ سوچے کہ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کا دینے والا کون ہے؟ کھانے بیٹھ رہا ہے تو کھاتے وقت جو روٹی کا ایک لقمہ بنا رہا ہے، ایک نوالا بنا رہا ہے،
اس نوالے کو کھانے سے پہلے اگر انسان سوچے کہ یہ لقمہ میرے تک پہنچنے کے لیے کتنے آدمیوں کی اس میں محنت لگی ہے، کسان نے اس کو زمین میں ڈالا، پھر اس کو پانی بہایا، اللہ کی آسمانی مخلوق، سورج، چاند، پھر زمینی مخلوق، ہوائیں، یہ سب اس پر اپنا اثر کیا، سورج نے اپنی گرمی ڈالی، چاند نے اپنی چاندنی کے اندر اس کے اندر اپنی روشنی ڈالی، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ساری مخلوقات اس نظام کے اندر داخل ہے، اس نظام کو چلا، اللہ نے اس نظام کو چلایا ہے، تو انسان اگر تو سوچے گا تو تو اس میں اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ رب العزت گیہوں کو بند کر دے، آٹا ہی نہ ملے، مارکیٹ کے اندر آٹا ختم ہی ہو جائے، کہیں ملتا ہی نہیں، اور انسان کے پاس روپیے پیسوں کا ڈھیر لگا ہے، تو کیا انسان پیسے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا۔ تو ان الی ربک الرجعی، کہ یقیناً سچ تو یہ ہے کہ تیرے رب کی طرف تمام کو لوٹ کر جانا ہے، کہ ساری کاریگری جو کر رہے ہیں، سارے نظام کو اللہ جو چلا رہے ہیں، مال و دولت تجھ کو جو دے رکھی ہے وہ تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ چاہے تو تجھ کو ایک بل بھر کے اندر بھی یہ ساری دولت کو ختم کر سکتا ہے، کروڑ پتی سے روڑ پتی تجھ کو بنا سکتا ہے۔ اور آج بہت سے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو کل کروڑوں روپیوں کے اندر پلنے والے بیٹھنے والے تھے، لیکن آج ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کٹورا لے کر بھیک مانگنے نکلتے۔ تو یہ ان کی غریبی، امیری کو غریبی میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہے تو سرکشی پر نہ اترے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اپنے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے، اپنے مال و دولت کو صحیح جگہ پر لگائے، اور رآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے یہی سبق دیا گیا کہ اس میں کلا ان الانسان لیطغی، یہ ابو جہل تھا، اس کے اندر سرکشی بھری ہوئی تھی، مال و دولت کے غرور نے اس کو تکبر میں ڈال رکھا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا نام یہاں ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کی برائی کر کے اور اس کی برائی کا تذکرہ کر کے کہ اس کے اندر یہ برائی تھی، دوسرے لوگوں کو، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ تم لوگوں کو بھی اس کی طرح مت بننا، اللہ نے تم کو مال و دولت دیا ہے، ان مال و دولت کا استعمال صحیح کرنا، اور اللہ رب العزت کی طرف ہر وقت متوجہ ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہوئے مال و دولت کا استعمال صحیح کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے دنیا بھی سرخرو بنائیں گے، آخرت میں بھی اللہ تم کو بہتر بدلہ دیں گے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ تو انسان جب سرکشی کب کرتا ہے، بے نیاز کب سمجھتا ہے، جب کہ اس کے پاس منی پاور اور مسلس پاور زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج یہ بتایا ان الی ربک الرجعی، وہ اپنے ذہن میں تصور کرے کہ آخر ایک دن میرے کو مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں، میں جس گھر میں رہ رہا ہوں، میرے پاس مال و دولت بہت ہے، لیکن اگر کوئی گھر بنانے والا بھی کاریگر اور معمار اور یہ نہ ملے، مستری ملے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تو مال و دولت کا کیا فائدہ؟ اس مستری کو تیرے گھر کے بنانے کے کام میں لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر چیز میں انسان سوچتا چلا جائے گا تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھے گا۔ ان آیتوں کے ذریعے سے یہی سبق دیا گیا، انسان ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھتا رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے، اللہ کی ناشکری نہ کرے، اور اس کے ذریعے سے ان نعمتوں کا استعمال اپنے بندوں کو خدمت میں، اللہ کے جو غریب لوگ ہیں، اللہ کے جو بندے ایسے ہیں جن کو محتاج ہوتے ہیں، ان کی مدد میں لگائے گا، اللہ رب العزت دنیا بھی سرخرو بنائیں گے، آخرت بھی سرخرو بنائیں گے۔ آگے پورا قصہ ارأیت الذی ینہا، یہ جو ابو جہل تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تھا، روکتا تھا، اس کا پورا تذکرہ آگے کیا ہے کہ وہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آئندہ آپ اگر نماز پڑھیں گے کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے پاس، تو میں آپ کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر آپ کی گردن کو رون دوں گا، کچل ڈالوں گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز ادا کر رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی بری نیت سے کہ اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رکھے، جیسے آگے بڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ابو جہل کے درمیان ایک کھائی اور خندق اس کو محسوس ہوتی ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، جو اس کے دوسرے ماننے والے جو اس کے لوگ تھے وہ وہاں کھڑے تھے، کیا بات ہوئی، تو پیچھے ہٹ رہا تھا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تک پاؤں رکھنے جا رہا تھا، کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں آگے بڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ پر والی کچھ چیزیں ہیں، جس طرح پرندوں کے پر ہوتے ہیں، ایسے کچھ چیزیں مجھے دکھائی دی اور میری طرف وہ بڑھ رہی تھی، جس کے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں جب آپ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے آپ کے پاس، آپ کے قریب ہونے جا رہا تھا، تو میں نے اس طرح چیزیں دیکھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس میرا اتنا لشکر ہے، میرے اتنے ماننے والے ہیں، تو میں اس کو لے کر آؤں گا اور تم کو اس نماز سے روکوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے، میرے اللہ نے مجھے کہا کہ اس کو چاہے جتنے بھی لوگ لے کر آئے، ہم اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ فرشتے تھے، اگر تو تھوڑا بھی آگے بڑھتا تو یہ فرشتے تیری بوٹی بوٹی کر ڈالتے، ختم کر دیتے۔ تو اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں کیا ہے، انشاءاللہ اس کا آئندہ سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکشی سے پوری پوری حفاظت فرمائے، اللہ کا محتاج بنتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے اللہ، تیری نعمتوں کو کھا کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ کوئی رات ایسی یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو، کوئی دن ایسا یاد نہیں تو نے بھوکا رکھا ہو، تو طرح طرح کی نعمت کھلاتا رہا، پلاتا رہا، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، تیری شرکسی میں اترتے رہے، تو نے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا۔ حقیقت میں ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے گنہگار ہیں اللہ، آخر تو تیرے ہی تو بندے ہیں نا اللہ، تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں نا اللہ، تیرے سامنے ہی ہم تو سجدہ کرتے ہیں، تجھے اپنا معبود سمجھتے ہیں یا اللہ، تیرے نبی کو ہم تیرا رسول سمجھتے ہیں یا اللہ، اس نبی کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، رات کے اندھیرے میں کیے ہو، دن کے اجالے میں کیے ہو، جان کر کیے ہو، انجانے میں کیے ہو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے، ہمارے اہل و عیال کے، تمام رشتہ داروں کے، تمام مؤمنین مؤمنات، دوست احباب، تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے بال بال مغفرت فرما، کروت کوت ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جس طرح آج وہ منومن مٹی کے نیچے ہے، ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، اسی طرح ہم کو بھی منومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، ہماری جنازہ کی نماز پڑھائی جائے، ہمیں پانچوں نمازوں کو صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پانچوں نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ تقوی کا لباس نصیب فرما، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دینا، یا اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرمانا، تو بھی راضی ہو، تیرے بندے بھی راضی ہو، یا اللہ تیرے بندوں میں سے کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے، ایمان کی حالت میں اللہ تیرا مبارک نام کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو، ایسی حالت میں موت نصیب فرمانا۔ اللہ اچانک آنے والی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، جلنے والی موت سے، اللہ اچانک آنے والی موت سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور سارے اولاد نصیب فرما، جن کے لڑکیوں اور لڑکیاں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے ان کے لیے نیک اور سارے جوڑے کا انتظام فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اللہ مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، اپنے خزانوں سے ان کے رشتوں کی تکمیل فرما۔ بہت سے مقروضین ہیں جو اپنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے قرضوں سے نا امید ہو چکے ہیں، اے اللہ آپ کے خزانوں سے ان کے قرضوں کی تکمیل کے فیصلے فرما۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو جیلوں کے اندر ناحق بند ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور جیلوں کے اندر ہے، اے اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے انتظار کر رہے ہیں، ان کی بیویاں انتظار کر رہی ہیں، ان کے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کب ہمارا بیٹا چھوٹ کر آئے، بیوی کہہ رہے کب میرا شوہر چھوٹ کر آ رہا ہے، بچے کہہ رہے کب ہمارے ابو چھوٹ کر آوے۔ یا اللہ تیرے ایسے بندوں کو لیے بہت جلدی رہائی کے فیصلے فرما، بہت جلدی ان کی باعزت بری عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی خوب حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی، دینی خانقاہوں کی، دینی مراکز کی
اور جہاں کہیں بھی تیرے دین کا کام ہو رہا ہے، جن شکل و صورتوں میں ہو رہا ہے جو آپ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، تمام جگہوں کی پوری پوری حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، ہمت عطا فرما، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، ہر طرح کے فتنوں سے، شروروں سے، شریروں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے موت تک کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی فرما لے، ہم کو ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جاوے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کریں، لیکن یا اللہ نفس و شیطان جو ہمارے بڑے دشمن ہیں، یہ ہمارے لڑکاوت بن جاتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک تیری مدد نہ ہو۔ یا اللہ تو اپنی مدد کے ذریعے سے ان دونوں دشمنوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ماہ مبارک قریب آ رہا ہے، تو اللہ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ جنہیں شعبان تک ہم کو پہنچایا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا کر رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ آنے والے مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، تیری عبادات کے ذریعے سے، نوافل کا اہتمام کرنے کے ذریعے سے، روزوں کا اہتمام کے ساتھ، تراویح کے اہتمام کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی ناقدری کرنے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ جو عمرے کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے ارادے کیے، ان کے جانے، ان کے ارادے کو قبول فرما، ان کے ارادوں کی تکمیل فرما، ان کے سفر کو آسان فرما۔ ہم میں سے بہت سے ایسے جو تمنا کیے ہوئے تیرے گھر کی زیارت کو پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کا مبارک کے اوپر اللہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، ایک نہ ایک دن تو اپنے گھر کی زیارت کے لیے ہم سب کو بلا لے، یا اللہ بار بار بلا لے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگی ہم کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔